بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی پبلشر کے ساتھ عبداللہ مہاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی میاں وحید احمد ایڈوکیٹ صاحب۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے اکثر علاقوں میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور کوئی متاثرین کا پرسان حال نہیں ہے، تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اب یہاں قیامت سے مراد یہ نہیں ہے کہ چپ کر کے سارے بیٹھ جاؤ اور قیامت کب آتی ہے اور حساب کتاب کب ہونا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ معاملات بدامنی، بے انصافی، غنڈہ گردی اور لوگوں کی زندگیوں کے جو سکون ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے جب نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار آ جائے گا۔ اور اس وقت بھی ہمارے ملک میں شروع سے ہی یہی صورتحال ہے کہ ہمیشہ ہی نااہل لوگوں کا ٹولہ اقتدار میں رہا، اور آج بھی نااہل لوگ اقتدار میں ہیں، جس کی وجہ سے کسی علاقے میں بھی سکون نہیں ہے، نہ کوئی حکومت کا کوئی نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی ریٹ کہاں ہے، ان کی ذمہ داریاں کہاں ہیں، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو اس سیلاب کی جو صورتحال ہے، جو تباہیاں جاری ہیں، اس پہ ہم گفتگو کریں گے سینئر صحافی میاں وحید احمد صاحب سے۔ میاں صاحب فرمائیے کہ کیا صورتحال ہے سیلاب کی اس وقت؟ السلام علیکم جی۔ جس طرح آپ نے جو ہے وہ ارشاد باری تعالیٰ سے جو ہے وہ آغاز کیا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح کی عوام ہوتی ہے ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں۔ تو 15 جون سے یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور آج تقریباً 2 ماہ سے اوپر ہونے کو آگے، مگر عوام کا کوئی بھی پرسان حال نہیں۔ اور جس طرح آپ نے نااہل حکمرانوں کی بات کی، تو اگر ہم تھوڑا سا اس پہ نظر ڈالیں تو اس وقت جو ہمارے صدر پاکستان ہیں وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو وزیر اعظم پاکستان ہیں وہ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی تمام اتحادی جماعتیں موجود ہیں۔ اور پنجاب میں دیکھیں تو کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ صوبوں کی طرف اگر آئیں اور اگر کے پی کے کی طرف جائیں تو وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ اسی طرح جی بی میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ اگر بلوچستان میں دیکھیں تو ملی جلی حکومت ہے، اور اگر سندھ کی طرف دیکھیں تو وہاں بھی تقریباً 2 جماعتوں کی حکومت ہے، جو حکومت میں بھی ہیں اور صوبائی حکومت میں بھی ہیں۔ اور اگر یہ تمام مجموعے کو دیکھیں تو یہ سیلاب میرا خیال ہے پاکستان کے اندر ہی ہے، اور انہی صوبوں کے اندر ہے، انہی علاقوں کے اندر ہے، مگر وہاں پہ ہمارے حکمرانوں کی اور سیاستدانوں کی بے حسی ایسے دیکھیں کہ یہ صرف اپنی اپنی کرسی کی لالچ اور کرسی کی دوڑی سمجھ آتی ہے ان کو، اور بیسیکلی عوام سے ان کا کوئی لینا دینا۔ جو حالیہ معذرت کے ساتھ واقعات ہیں جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے، اور جو سیلاب کی تباہ کاری سے تقریباً اگر دیکھیں تو 116 سے اوپر کے اضلاع جو ہیں وہ سیلاب میں اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں، اور لاکھوں کے جو گھر ہیں وہ مسمار ہو گئے ہیں، لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں مویشی جو ہیں وہ مر گئے ہیں، اور اسی طرح 1000 سے اوپر انسانی قیمتی جانیں جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہیں۔ بچے جو ہیں وہ سیلاب کی پانی کے ریلوں میں بہہ گئے ہیں، عورتیں بہہ گئی ہیں، جوان بہہ گئے ہیں، بوڑھے بہہ گئے ہیں، مال مویشی بہہ گئے ہیں ان کا، اور ان کی کھڑی فصلیں جو ہیں وہ بہہ گئی ہیں۔ ابھی تو سیلاب کی ہم موجودہ تباہ کاریوں کا تجزیہ ہی نہیں لگا پائے کہ اس سے آنے والے جو مسئلے مسائل ہیں وہ الگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو وباؤں کا سلسلہ ہے، جو فصل کا سلسلہ ہے، جو ہمیں اجناس کی پہلے ہی کمی ہے، اس کا جو مہنگائی کا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام سیاستدان جو ہیں ان میں صرف اور صرف میں ایک الفاظ سے اپنی بات کو ختم کروں گا، ایک شعور اور شعور، یہ 2 چیزوں میں صرف عین کا ہی فرق ہوتا ہے۔ وہ عین کا علم ہے جو علم میں کمی ہے ان لوگوں میں۔ اچھا میاں صاحب، یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک جو این ڈی ایم اے ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی،
تو اس کا فرض نہیں بنتا کہ یہ لوگوں کو الرٹ کریں پہلے سے کہ اس علاقے میں یہ سیلاب کا روٹ ہے، آپ لوگ اپنے مال مویشی یا خود اپنی جانیں بچا کے اس علاقے سے نکل جائیں۔ 1000 سے زائد لوگ مر گئے اور اسی طرح تقریباً 8 لاکھ کے قریب جانور تباہ ہو گئے، لاکھوں ایکڑ پہ فصلیں تباہ ہو گئیں۔ تو یہ کوئی پہلی دفعہ تو سیلاب نہیں آیا۔ اس ادارے کا کیا کردار ہے کہ لوگوں کے تو پھر نقصان ہے، یہ کروڑوں روپیہ ویسے ہضم کر رہا ہے۔ دیکھیں جی، یہ تمام ادارے بنتے رہتے ہیں اور یہ ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ کاغذی جو ہیں وہ کاغذی طور پہ ہی سطح کے اوپر ہی ہیں۔ اور پاکستان کی اگر 75 سالہ تاریخ میں دیکھیں تو پاکستان کو پانی کا ہی مسئلہ رہا ہے، کبھی پانی کی کمی کا مسئلہ اور کبھی پانی کی زیادتی کا مسئلہ۔ تو دونوں صورتوں میں ہی ہمارے تمام جو جتنے بھی ادارے ہیں وہ فیل ہی رہے ہیں، ان کا کوئی خاص عمل کردار نظر نہیں آیا۔ اور پانی کی کمی ہو جائے تو تب بھی ہمیں مسائل رہتے ہیں، اگر پانی کی زیادتی ہو جائے تو تب بھی ہمیں مسائل رہتے ہیں۔ آج تک ہم نے کوئی ایسی پالیسی بنائی ہی نہیں، کیونکہ آج تک ہم ایک قوم ہی نہیں بنے، اور اسی کی وجہ سے ڈیموں کی کمی ہے، اور یہ جو پانی ضائع ہو جاتا ہے، جو پانی آتا ہے جس کو ہم یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو ہے وہ بارشیں ہوتی ہیں تو وہ بران رحمت ہوتی ہے، مگر ہمارے لیے جو ہے وہ بران جو ہے وہ زحمت بن جاتی ہے۔ اس دفعہ جو سیلاب کا تھا، جو سسٹم ایسا تھا کہ یہ سیلاب کوئی آہستہ آہستہ نہیں آئے، یہ ایک دم بادل برسٹ ہوئے اور ایک دم ان کا پانی لیول اتنا زیادہ ہو گیا کہ موقع ہی نہیں ملا، آنن فانن ہے۔ اور دوسرا کہ ہم نے لوگوں کو آگاہی بھی نہیں دی کہ وہ رستے جہاں سے پہلے سیلاب آتے ہیں کہ بجائے ہم وہاں پہ آباد کاری نہ کریں، لوگوں کو آباد نہ کریں، کوئی ایسی پالیسی لائیں۔ مگر ہمارے یہاں سب سسٹم چلتا ہے، پھر لے دے کے وہی نظام آ جاتا ہے، اسی جگہوں پہ آ جاتا ہے، اور پھر لوگ جو ہیں وہ لوگوں کا جانوں کا بھی ضیاع ہوتا ہے اور مال کا بھی ضیاع ہوتا ہے۔ تو یہ اداروں کی کارروائی جو ہے وہ بالکل کاغذی ہے، بلکہ کاغذ کے اندر بھی جو ہے وہ اگر ان کا پیپر ورک دیکھیں تو بہت زیادہ ہے، اور عملی طور پہ دیکھیں تو یہ اس قابل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پہ کوئی بھی ایسے ادارے نہیں بن سکے جو ڈیزاسٹرز میں جو ہیں وہ عوام کے کوئی ایڈوانس کے طور پہ کوئی پیشگی اطلاع ہو، ان کی کوئی پیشگی حفاظت کریں۔ اور بلکہ یہ ادارے تو اکثر جب یہاں پہ واقعات ہو بھی جاتے ہیں تو تب بھی آپ کو کوئی خاطر خواہ نہیں رکھتے، تب بھی ہماری پاک فوج کو ہی زحمت کرنی پڑتی ہے، اور انہی کی مدد سے ہوتے ہیں۔ اور عوامی سطح پر دیکھیں نا، جو حکمران ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، انہوں نے بھی صوبائی سطح پہ بھی کوئی ایسے ادارے نہیں بنائے کہ جو ایسے ادارے بنائے ہوں۔ ویسے گوشت ملازمین تو بہت زیادہ بھرتی کیے ہوئے ہیں جو دوسرے اداروں میں ہیں۔ اگر میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو ہم صحیح طور پہ دیکھیں اور صحیح طور پہ ریکٹیفائی کریں تو بہت سارے بہتری کے کام ہو سکتے ہیں۔ مگر بدقسمتی ایسی ہے کہ شروع سے یہ لوگ جو ہیں ایسے لوگ ہی ہم پہ، ایسے خاندان ہی میں کہوں گا کہ مسلط رہے ہیں جن کو پاکستان کی عوام سے مجھے نہیں لگتا کوئی لینا دینا ہو۔ اگر لینا دینا ہوتا تو یہ اس وقت کوئی نہیں اور کچھ نہیں تو اپنا پنجابی کہتے ہیں کوئی اپنی کوئی منجی ہے نا لوکاں دے نال ایک رات ہی کم از کم گزار لیندے کہ کم از کم انہاں دے نال جے رہنا وہ جذبہ حب الوطنی دے نال ہی گزار دے، ایک رات انہاں نال باہر گزار دے تاکہ انہاں لوگاں دے کم از کم تکلیف دا انہاں نو احساس سے ہوندا۔ مگر یہ لوگ معذر دے نال انہاں کول تے 2022 ماڈل دیاں اعلیٰ تو اعلیٰ گڈیاں تے بہترین کار تے اے سی تے فرنش تے یہ وہ، اور اے لوگ اسلام آباد، لاہور، پنڈی، ملتان ایسے شہروں میں یہ لوگ ایسے شہراں چ لوگ رہندے نے کہ جتھے تے مصیبتاں تے پریشانیاں بہت کم ہون دیکھیں گے کئی ٹائم سی، مگر کیونکہ وہ علاقیاں نال انہاں دا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے رہا۔ وہ پاکستانی عوام تھوڑی ہے رہی، انہاں لوگاں دا کی لینا دینا ہے، انہاں دے سوائے کرسی تے اور کوئی فرصت ہی نہیں ہے رہی۔ عوام دی خدمت دا نعرہ تے ضرور لاندے نے، بلکہ انہاں دیکھو نا انہاں دی تنخواہاں، انہاں دی مرات، انہاں جتے اتنی بھی انسانیت نام کی چیز نہیں۔ ان سے تو جانور اور اچھے ہیں، وہ کوے اچھے ہیں کہ جس کے ایک فیملی ممبر کے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ پوری ٹیم کو اپنی جمع کر لیتے ہیں کہ کم از کم وہ مل کے سوچتے ہیں کہ ہم اس کو تکلیف سے نجات تو نہیں دلا سکتے، اس کو نکالنے کی کوئی تدبیر تو کر سکتے ہیں، اکٹھے ہو کے یکجا تو ہو سکتے ہیں، مگر یہ یکجا ہو سکتے ہیں صرف اپنے مفادات کے اوپر۔ ان کو عوام سے ان لوگوں کا کیا لینا دینا، ان کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام بھی اسی جوتوں کے قابل ہے جو پھر بھی ان کے جلسوں میں جا کے نعرے جلوس
اور یہ انہوں نے کون سے اپنے سیاسی جلسے ملتوی کر دیے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی سیاست کے علاوہ، ان کو اپنے آپ کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ اگر یہ عوام کے ہمدرد ہوتے تو آج جتنے پیسے انہوں نے جلسوں میں لگائے ہیں، جتنے پیسے انہوں نے دوسروں کی کرپشن پہ لگائے ہیں، یہ اداروں کو نہ ٹھیک کرتے، یہ اداروں کو سدھارتے نہیں، ایسے محکموں کو نہیں دیکھتے جو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے بنتے ہیں۔ دیکھیں پارٹیاں بنتی ہیں، سیاسی جماعتیں بنتی ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان سے بہتر تو یہ ایک بچی ہے جس کی میں تصویر آپ میری ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچی دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اپنے سر کے اوپر ایک تسلے میں یہ خود ڈوب رہی ہے اور ایک کتے کے بچے کو بچا رہی ہے، اور ان سیاستدانوں کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے۔ اگر یہ سبق سیکھنا چاہیں تو اس بچی سے انسانیت سیکھیں جو سکھا رہی ہے کہ اصل کام، اصل انسانیت کیا ہے، کہ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال کے دوسروں کو جو ہے مصیبت سے نکالنا۔ یہ ہوتی ہے عوامی لیڈروں کی نشانی، یہ ہوتی ہے اقتدار میں آنے کی بات۔ یہ وہ ریاست مدینہ تھی جس کی جو ہے ہمارے صحابہ کرام نے مثالیں قائم کی تھی، مگر ان کا کیا سروکار بھائی، ان کا لینا دینا ہی نہیں اس عوام سے ہے۔ ان کے سب کے بچے باہر ہیں، فورن میں ہیں، ان کے پیسے باہر ہیں، ان کی کمپنیاں باہر ہیں، ان کے پاس آسائشیں ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ عوام بے وقوف ہے، لڑنے مرنے کے لیے ہماری طرف کٹنے کو تیار ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ایسی عوام کو بھی اپنا جو ہے وہ آئینے میں چہرہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جن سیاستدانوں سے توقعات وابستہ کر رہی ہیں، اگر یہ سیاستدان واقعی اس ملک کے خیر خواہ ہوتے تو آج اس دکھ کی گھڑی میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، یہ اپنی گاڑیوں سے باہر نکلتے، اے سیوں سے باہر نکلتے۔ میں کہنا ایک دن انہاں نال منجی ڈا کے اتنے زمین دے اتنے سوندے، انہاں دے نال کھانا کھاندے کہ ساڈے کول اینے ریسورسز نہیں ہے، مگر انسانی طور پہ، دلی طور پہ ہم اس عوام کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دکھ درد میں شامل ہیں۔ اپنا عبداللہ صاحب، یہ تو باتیں تو ایسی ہیں کہ بڑی دور تک بات نکل جائے گی، اور ان لوگوں نے، یہ خاندانوں نے صرف ان لوگوں کو محکوم بنایا ہوا ہے۔ اصل یہ غلامی ہے جو یہ سیاستدان، جو ہمارے معذرت کے ساتھ تمام جماعتوں کے سیاستدان جنہوں نے اس عوام کے اوپر ساری زندگی جو ہے حکومت کی اور ان کو مغلوب رکھا اور ان کو غلامی میں رکھا، اور ان کے لیے انہوں نے آج تک کیا کچھ نہیں ہے۔ آج ان کے اثاثے دیکھے کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور وہی غریب کا گھر ہے کہ بیچارہ وہ گھر اس کا ڈوب رہا ہے، اور وہ چار پائی کے اوپر جو ہے وہ ایک ہاتھ سے اس نے اپنے بچوں کو، اپنا جو تھوڑا سا زیادہ راہ بچا ہوا ہے اس کو بچا رہا ہے۔ اور ایسے واقعات ہیں، اور ہمارا ٹی وی اور جتنا ہمارے جو جرنلسٹ حضرات ہیں مجھ سمیت، اور تمام سوشل میڈیا اور تمام ٹی وی چینل، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں شہباز گل پھڑیا گیا کہ نہیں پھڑیا گیا، شہباز گل دے کپڑے لائے سن کہ نہیں لائے سن، ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਰੂਕ ਜਮੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਰੂਕ ਜਮੀਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ 3.5 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਦਾਰੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਅਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀ ਸਨਾਉल्ला ਖਾਨ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਫਲਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਫਾਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਮੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ की तरफ देखेगा ना। یہ وہی صاحب آپ نے بہت زبردست گفتگو کی۔ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں منافقت کا جو لیول ہے اس میں بحیثیت قوم ہم سب ایک جیسے ہیں۔ سیاستدانوں کو دیکھیں، وہ شروع سے 75 سال سے منافقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور عوام بھی بار بار انہی منافقوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جیسے عوام ایسے ہی حکمران، اور جو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، تو ان کو حکمران بھی تو یہی عوام ہی بناتی ہے، لیکن بار بار ڈسنے کے باوجود ان کو عقل نہیں آتی کہ یہ لوگ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ ایک دفعہ یہ ڈسے جاتے ہیں، دوبارہ پھر وہی پی، دوبارہ پھر وہی نون، دوبارہ وہی PTI۔ جیسے اب عمران خان تھا، 4 سال لوگ اس کو گالیاں دیتے رہے، ابھی اس کو سر پہ اٹھائے پھر رہے ہیں۔ مطلب اس کے علاوہ عوام کو بھی سوائے منافقت کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اور سدھرنے کے لیے نہ عوام تیار ہے اور نہ حکمران تیار ہیں۔ اس صورتحال میں اللہ سے دعائی کی جا سکتی ہے کوئی اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے۔ اور میاں صاحب یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ منافقت کا ہے، کیا یہ کبھی اس دھرتی سے ختم بھی ہوگا کہ یہ چلتا رہے گا؟ نہیں، دیکھیں ہم گدے لوگ ہیں،
معذرت کے ساتھ ہم بہت ہی گندے لوگ ہیں، ہم اندر سے بھی گندے ہیں، ہم باہر سے بھی گندے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں صرف منافقت آتی ہے اور ہمیں صرف جو ہے ایک دوسرے کو لعن طعن آتی ہے۔ یہ منافقت اتنی دیر تک قائم رہے گی جب تک میں اپنے آپ کو درست نہیں کروں گا، جب تک ہر انسان اپنی اصلاح نہیں کرے گا ہمارے اندر سے منافقت ختم نہیں ہو سکتی۔ اور یہ منافق لوگ جو ہیں، ایک دیکھیں چھوٹا منافق جو ہے وہ ایک علاقے کو خریدتا ہے، اس کے ووٹ خریدتا ہے، وہ بڑے منافق کو بھیج دیتا ہے، جو اس سے بڑا منافق ہوتا ہے وہ آگے اس کو بھیج دیتا ہے۔ تو ہم منافقت میں جو ہے اپنی وفاداریاں ثابت کرتے ہیں۔ ہمیں جو ہے اگر یہی ہم اپنی لوگ اپنی اصلاح کریں، میں اپنے اندر کے برائی کو دیکھوں اور میں اپنے اندر کی برائی کو ختم کروں، اور مجھے احساس ہو کہ کل میں نے مرنا ہے۔ جب ہمیں مرنا ہی بھول گیا، آج ہم دین کا نام استعمال کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ آج ہم دین کا وہ دیکھیں نہیں، وہ کہتے ہیں تھوڑا جا اسلامی ٹچ پا، وہ کہنا جی تھوڑا جا انج کرو۔ جب ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور ایک صاحب نے وہ پہلے بارش ہوندی سی وہ بوٹ پا کے نکل آندے سی، ہن بارش جو پورا پاکستان روڑ گیا، نہ بوٹ نظر آئے نہ وہ صاحب نظر آئے۔ تے گلاں اے نے کہ اسی سارے منافق لوگ ہی رہے ہیں۔ ساڈے اندر دی منافقت اونی دیر تک ختم نہیں ہو سکتی جنی دیر تک میں اپنی اصلاح نہیں کراں گا، تسی اپنی اصلاح نہیں کرو گے، اونی دیر تک پاکستان دا کوئی پرسان حال نہیں۔ غریب جڑا ہے وہ ایسے طرح پریشانیاں مشکلاں برداشت تے آفات و بلات بھی ساریاں غریباں لئی نے۔ یہ جو لوگ عالی شان گھروں میں رہتے ہیں، ان کو کیا لگے بھوک سے؟ ان کا کیا تعلق ہے بھوک سے؟ انہوں نے کبھی بھوک دیکھی نہیں۔ ان کو تو روزہ رکھنا بڑی مشکل سے، یہ روزہ بھی دکھاوے کا رکھتے ہیں، یہ افطاریاں بھی دکھاوے کی کرتے ہیں۔ جب ہے ہی دکھاوا، جب ہے ہی منافقت، میں نے اپنی اصلاح نہیں کرنی، مجھے یہی یاد نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ کے حضور جانا ہے، تو وہ مجھے جو ہے وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ وہ فلسطین میں جب ایک بچی کے اوپر ظلم ہوا تھا تو اس نے کہا میں اپنے اللہ کو شکایت جا کے لگاؤں گی۔ تو پاکستان میں بھی ٹائم آ گیا کہ اب عوام کو اللہ کو شکایت لگانی پڑے گی۔ ان حکمرانوں سے شکایت کرنے کا، کسی کے آگے شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی سننے والا ہے۔ شکریہ میاں صاحب۔ ناظرین، آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو سنی۔ اس ساری صورتحال میں اگر آپ بغور جائزہ لیں، میڈیا کو دیکھیں، سوشل میڈیا کو دیکھیں، تو حکومت سے زیادہ اس وقت جو لوگ فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہیں وہ آپ کے ملک کی مذہبی تنظیمیں ہیں، وہ چاہے جماعت اسلامی ہو، جماعت و دعویٰ والے لوگ ہوں، یا عدنان کاکا خیل صاحب کے البرہان ٹرسٹ ہو، اسی طرح اور مختلف NGOs جو اسلامی ہیں، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اور آپ کو کسی علاقے میں کہیں بھی بارش میں کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی SP، کوئی منسٹر، MNA، MPA بالکل نظر نہیں آئے گا، بلکہ ان میں سے آدھے لوگ تو ملک سے باہر چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس منافقت سے ہماری قوم کو بچائے۔ ہماری آپس میں بھی عزت نہیں ہے ہمارے ملک میں، اور جو دنیا کے سامنے بھی ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب بھی کچھ اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں تو ہم مانگنے کو آ جاتے ہیں، اور اس چکر میں رہتے ہیں کہ یار اس چکر میں ہمیں کوئی ڈالر کہیں سے آ جائیں۔ کب تک ہم مانگتے رہیں گے؟ دنیا میں اس مانگنے کی وجہ سے ہماری عزت ختم ہوگی۔ کوئی بھی مہذب ملک، کسی مہذب ملک کا سربراہ ہمارے ملک کا دورہ نہیں کرتا۔ آپ پچھلے 8-10 سالوں کو دیکھ لیں کہ سوائے عربوں کے سعودیہ کا شاہ آیا، یا قطر کا آ گیا، یا اس طرح کے کچھ چھوٹے موٹے ملکوں کے لوگ آئیں گے، باقی کوئی دنیا کا بڑا لیڈر یہاں قدم رکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو ایسی صورتحال میں کسی نے باہر سے آ کے ہمیں ٹھیک نہیں کرنا۔ ہمیں حکومت کو، عوام کو، سب کو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنی ماضی کی غلطیوں کو ختم کرنا ہوگا، تاکہ ہم جو آئندہ اس طرح کے حادثات ہوں اور اس کا ہم قبل از وقت تیاری کر لیں، لوگوں کو آگاہ کر لیں، تاکہ اس طرح کے سانحات دوبارہ نہ ہوں۔ لیکن یہاں ہوتا ایسے نہیں ہے کہ بار بار وہی سلسلہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے۔ سیلاب آتے ہیں، وہی نقصان، اور کوئی حادثہ ہو جب پھر دوسرا حادثہ ہو، اسی طرح کا نقصان۔ کسی چیز پہ ہم اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور بلکہ ایک میں عرض کروں کہ یہ منافقت کی بات سے مجھے یاد آیا میاں صاحب کہ جاپان کا وزیر اعظم قتل ہوا، سابق وزیر اعظم، تو آج ان کے ایک منسٹر نے ریزائن دے دیا کہ میں بھی بھائی ذمہ دار تھا اس کا کہ یہ کیوں قتل ہوا۔ اور یہاں تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی جب اپوزیشن میں تھے، کہیں ٹرین حادثہ ہوتا تو وہ کہتے منسٹر جو ہے نا، جو ریلوے کا منسٹر ہے وہ ریزائن دے،
اور جب ان کی اپنی حکومت میں درجنوں واقعات ہوئے، سینکڑوں لوگ ٹرین حادثوں میں مرے، کبھی انہوں نے اپنے کسی منسٹر سے ریزائن نہیں مانگا، کبھی بھی نہیں مانگا۔ تو سر یہی چیزیں ہیں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہی چیزیں ہیں کہ ہماری باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے لیے، ہمارے اپنے عمل میں نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم آئی، اس میں سارے فنڈ کا پتہ نہیں چلا کہاں گیا، وہ ڈیم بناؤ اسکیم آئی، اس کے میں پتہ چلا، اور یہ جو جماعتیں جو اپنا آج کل فورن فنڈنگ کیس تمام جماعتوں کے کھلے ہوئے ہیں، اس میں جو فنڈ آئے ان کا پتہ نہیں چلا۔ تو ان ملک میں جہاں پہ لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے فنڈ ہوتے ہیں اور تنظیمیں بنتی ہیں، سیاسی جماعتیں بنتی ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، جن کا کام ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی فلاح، تو لوگوں کی فلاح ہو تو نہ ہو مگر ان کی فلاح ضرور ہو جاتی ہے، ان کو عہدے ضرور ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، یہ قانون سے بالا تر ضرور ہو جاتے ہیں۔ آج ایک غریب آدمی جو ہے اس کے لیے قانون کے تقاضے اور ہیں، اور امیر آدمی کے لیے قانون کے تقاضے اور ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہی ہیں، یہ منافقت ہی ہیں۔ اور منافقت کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ اس وقت تک ہم اور ہمارا معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ ہم بلکہ اس بچی سے زیادہ، میں کہتا ہوں ہم سے زیادہ تو ہمارے حکمرانوں سے زیادہ اس بچی میں زیادہ انسانیت ہے، جس نے خود تو اپنی جان جوکھوں میں ڈالی ہوئی ہے، مگر دیکھیں وہ ایک کتے کے بچے کے ساتھ وہ حسن سلوک کر رہی ہے کہ اپنی جان سے زیادہ اس کو عزیز رکھ رہی ہے کہ وہ جتنی ننھی سی کوشش کر سکتی ہے۔ اور یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور ہماری قوم کے لیڈروں کے لیے، ہمارے نمائندگان کے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے، ہمارے علماء کرام، ہمارے استاذہ، ہمارے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ اگر سمجھے تو نصیحت ہمیشہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، عقل والے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، بیوقوفوں کے لیے نہیں ہوتی۔ کہ دیکھیں آج وقت ہے ایک قوم بننے کا، آج وقت ہے اکٹھا ہونے کا۔ اس وقت ہمارے بھائی ہماری مدد کے طلبگار ہیں، خدارا ایک قوم بنے، ایک ہوں، اور اس وقت اپنی ذاتیات کو بھول کے، اپنی انا کو بھول کے، اپنی ذاتی خواہشوں کو بھول کے اس قوم کی خاطر جو اس ڈوب رہی ہے اس کی خاطر ایک ہو جائیں۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک ہمیں کلمہ گو بحیثیت ہمارے اندر ایمان رکھا ہے، یہ جذبہ ہمیشہ ہم میں رہے گا، اور ہم لوگوں کو اور اپنی اور لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی کام کرتے رہیں گے۔ اور اصلاح اسی وقت ہوتی ہے جب انسان سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے، اور آج وقت ہے کہ ہم ایک ہوں اور اپنے ان بھائیوں کے لیے کچھ کریں جو ہماری امداد کے منتظر ہیں۔ ناظرین، ہم اللہ پاک کے اس کلام سے اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اس کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک لوگوں کے حالات نہیں بدلتے جب تک وہ لوگ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ تو ہم بھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، تو قرآن کا تو واضح اصول ہے، تو کیسے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا؟ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔